ہمارے لیے آج کا کرتا انجیلی بیان مقدس یوحنا رسول کی بات کرتے اس کے 9 باب اور اس کی 35 آیت سے باب کے آخر مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 9 باب اور 35 آیت سے باب کے آخر تک سنیے. یہاں لکھا ہے یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا اور جب اس سے ملا تو کہا کیا تم خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا ہے خداوند وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا کہ تم نے تو اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی. اس نے کہا خداوند میں ایمان لاتا ہوں اور اسے سجدہ کیا. یسوع نے کہا میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھے اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں. جو فریسی اس کے ساتھ تھے انہوں نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا کیا ہم بھی اندھے؟ یسوع نے ان سے کہا اگر تم اندھے ہوتے تو گنہگار گناہ ہے، مگر اب کہتے ہو کہ ہم دیکھتے بس تمہارا گناہ غائب رہتا ہے. یہ ہمارے خدا کو سن سکتی خوشی رکھیے. آئیے اپنے سر کو جھکائے اور دعا کریں. میرے خدا میں تیرا شکر تیری تعریف تیری حمد تیری تمجید کرتا ہوں کیونکہ تو بھلا ہے. تیری شفقت اپنی ہے، تیرا پیار نرالا اور تیری وفاداری خوش ہمارے ساتھ. اس وقت بھی خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو تم جیسے نکمے اور کمزور کو اپنی پاک زندگی میں جھکنے کا فضل بخشتا ہے. خداوند میرے کرتا ہوں مجھے پیچھے کر خدا کے ہو اور میری آواز میں اپنے جلال کا ذریعہ بنا کر لوگوں کی مجھے برکت دے کر باعث برکت بنا. کہ آج کا کلام 100 گنا پھل لانے کا لائق ہے اسی ہمارے خدا کی شکر سے. روزوں کے ان بابرکت اور مقدس ایام میں جب ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگیوں پر غور کر رہے ہیں، سال کے یہ ایام اگر اس بات کو سمجھتے ہوئے گزارے کہ یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے اور یہ خاص ایام خداوند نے مجھے اور آپ کو دیے تاکہ ہم اپنی زندگی سے ان کمیوں ان کمزوریوں کو دور کر پائیں کہ جن کے وسیلے سے ہم دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ نہیں بن پاتے، دوسروں کے لیے خوشی کا وسیلہ نہیں بن پاتے، دوسروں کے لیے تازگی کا وسیلہ نہیں بن پاتے، اور نہ اپنے لیے نہ اپنے کنبے کے لیے اور نہ اپنی کلیسیا کے لیے خداوند کے جلال کو ظاہر کر پاتے. خدا ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم ان ایام میں
آگے بڑھ پائے۔ یاد رکھیے، کامیابی اور کامرانی یا سرفرازی اگر مجھے اور آپ کو چاہیے تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ میں نے کلام میں بارہا اس بات کا ذکر کیا اور اس بات کو سیکھنا بھی ہوگا کہ خداوند نے انسان کو بنانے سے پہلے سب کچھ اس کو دینے کے لیے سب کچھ بنایا۔ جب ساری دنیا تخلیق کر لی اور انسان کی ضرورتیں جو بھی تھی ان کو قائم کر لیا تو پھر انسان کو بنایا تاکہ ان ساری چیزوں کو جو اس کے لیے بنائی گئی ہے وہ انہیں استعمال کر کے اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکے۔ لیکن ہماری زندگیوں میں ہم خدا کے کلام پر جب توجہ نہیں کرتے اور جب خدا کے کلام کو پڑھتے نہیں ہیں تو پھر ہم اپنی عقل کے دھوئے گواتے ہیں اور پھر اپنی عقل کے مطابق بہت سارے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری یہ ایمانی حیثیت اس طور سے ہے جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر شخص اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس کوشش میں خدا کے احکام کو اگر شامل کر لے تو پھر وہ باعث برکت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کوشش میں وہ اپنی انا کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہے تو کبھی بھی کامیابی اس کا مقدر نہیں ہو سکتی۔ آج اسی بات کو ہم سیکھیں گے۔ یوشوا کی کتاب کا جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، ہم اسی میں سے آج اپنی زندگی کی رہنمائی پائیں گے اور حضور کے ان ایام میں اپنی زندگی کی ملامتوں کو دور کرنے کا فضل حاصل کریں گے۔ یہ جو تلاوت آپ نے یوشوا کے حوالے سے سنی کہ 5واں باب اس کی جب ہم پہلی آیت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور 12ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو خداوند کچھ باتیں ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر آج میں نے 4 نکات میں آپ کے سامنے رکھوں تو پہلا نکتہ جو ہوگا وہ 2 آیت سے لے کر 7ویں آیت تک ہے، جس میں خدا اپنے عہد کی تجدید کرتا ہے۔ پہلی بات جو ہم سیکھیں گے 2 سے 7ویں آیت تک کہ وہ کیا ہے، خدا جو ہے وہ اپنے عہد کی تجدید کرتا ہے۔ 8ویں آیت بڑی خاص آیت ہے جو ہمیں خدا کی قربت میں لاتی ہے اور اس میں ہم یہ بات سیکھیں گے کہ مجھے اور آپ کو خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ تیسری بات جو 9ویں آیت کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو سکھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا خود ہماری ملامت ہم سے کیا کرتا ہے، دور کرتا ہے۔ اور 10ویں سے 12ویں آیت تک چوتھی بات جو سیکھنے والی ہوگی وہ یہ ہے کہ خدا عہد کو ہمیشہ کیا رکھتا ہے، یاد رکھتا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ اگر تھوڑا سا حوالہ یہ جو یوشوا کی کتاب کا ہے اس پر ہم غور کرتے ہیں تو ایک ایسی بات سننے کو آپ کو ملتی ہے، سمجھنے کو ملتی ہے کہ جس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہم سیکھ پاتے ہیں۔ ملک کے موضوع کی طرف سفر جو ہے وہ جاری و ساری ہے تاکہ خدا کے وعدے کی تکمیل ہو اور وہ ملک جو باپ ابراہیم کے ساتھ وعدے کے طور پر رکھا گیا تھا وہ اس کی اولاد کو دیکھ کر اس کی تکمیل جو ہے وہ کی جا سکے۔ اب اگر آپ 5ویں باب کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اور جب اموریوں کے سب بادشاہ نے جو یردن کے پار مغرب کی طرف تھے اور ان کنانیوں کے تمام بادشاہوں نے جو سمندر کے نزدیک میں سنا کہ خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے یردن کے پانی کو ہٹا کر سکھا دیا، جب تک ہم پار نہ آ گئے تو ان کے دل پگھل گئے اور ان میں بنی اسرائیل کے
سبب سے جان بھاگتی نہ رہی۔ اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جہاں پر ایک ایسی قوم جو اپنے سے زیادہ معتبر اور طاقتور لوگوں کے سامنے خوف محسوس کرتی ہے۔ ہماری اپنی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی طاقتور ہوتا ہے تو وہ کمزور کی طرف جب بڑھتا ہے تو کمزور کیا کرتا ہے؟ کیا کمزور اس سے لڑائی کرے گا؟ کیا کمزور جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہوگا؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ طاقتور کے سامنے کوئی کمزور جو ہے وہ آگے بڑھ پائے۔ اب یہ آیت مجھے اور آپ کو ایک ایسا درس دیتی ہے جو ہماری زندگیوں میں کامیابی کی کنجی ثابت ہو سکتی ہے۔ ہماری زندگی میں ہم اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں طاقتور ہوتے نہیں ہیں، لیکن اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور اگر کہیں ہمیں کوئی کمزور مل جاتا ہے ہم سے زیادہ، تو پھر ہم اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ اسے کچلنے کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ تیار ہو جاتے ہیں، تاکہ ہماری جو مصنوعی طاقت ہے، جو عارضی طاقت ہے، جو ہم سے کمزور پر ہم دکھا رہے ہیں، وہ ہماری عزت میں کیا کر دے؟ اضافہ کرے۔ یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ بنی اسرائیل کی طاقت کے خوف کی وجہ سے وہ سارے بادشاہ جو ہے وہ خوف زدہ ہے، اور اب ان کے لیے ایک آسان موقع ہے کہ وہ جا کر ان علاقوں پر کیا کر لیں؟ قبضہ کر لیں۔ لیکن خدا کا منصوبہ کچھ اور ہوتا ہے۔ خدا جو ہے وہ اپنے تئیں کام کرتا ہے، خدا اپنے منصوبے کے مطابق کام کرتا ہے۔ اگر ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو کلام کہتا ہے، خدا فرماتا ہے کہ میرے خیالات تمہارے خیالات نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں۔ خدا کو اپنا منصوبہ مکمل کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہوتی۔ اس نے جو ٹائم مقرر کیا ہے اسی ٹائم پر وہ اپنے منصوبے کو آگے بڑھاتا ہے۔ انسان جب کوئی منصوبہ بناتا ہے تو انسان اس میں اپنی ذاتی تسکین کے لیے جلد بازی کے وسیلے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور یوں وہ ناکامی کا منہ دیکھتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی حضوری کے بجائے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ وہ خدا کے نام کو جلال دینے کے بجائے اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے لے کر آنا چاہتا ہے۔ اور وقتی طور پر اگرچہ ابن سلوک نے ایسا کیا اور اس نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خدا کے مسیح خادم جو اس کے دل کے قریب تھا، اگرچہ وہ اس کا بیٹا تھا، تو اس نے اپنے باپ کی عزت نہ کی اور اپنے باپ کو سمجھا کہ اب یہ کمزور ہو گیا ہے، اب یہ بڈھا ہو گیا ہے، تو اس نے اس کی حکومت پر اپنا قبضہ کیا کر لیا؟ جما لیا۔ لیکن کتنی دیر تک رہا؟ وہ خدا کے منصوبے میں شامل نہیں تھا، اس لیے خدا نے اسے اس کی ہی سزا میں مبتلا کیا اور وہ اس سہارے پانی سے کوچ کر گیا۔ لیکن جو منصوبے میں شامل تھا، وقت کے مقررہ پر خدا نے اسے ظاہر کیا، اور وہ بادشاہ کون تھا؟ بادشاہ سلیمان، جو خدا کے منصوبے کے مطابق جو ہے وہ آیا ہے۔ یہاں پر بھی بنی اسرائیل کو شاید چاہ رہے کہ جلدی سے ہم جا کر جو ہے وہ قبضہ کر لیں، لیکن خدا کا کوئی منصوبہ اور۔ اب اگر آپ سارے منظرنامے کو بیابان میں دیکھیں، پچھلے بار اس بات کو ذکر کیا گیا تھا
کہ بیابان میں بنی اسرائیل نے کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کیا۔ اب یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے یا خدا مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہے، وہ اگر آپ دوسری آیت سے لے کر 7ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو وہاں پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو جنگی مرد تھے، جو جنگ کرنا جانتے تھے، وہ لوگ جو بیابانی زندگی میں خدا کے نافرمان رہے تھے، ان میں سے اس نسل میں سے سارے کے سارے جو ہے وہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے مر گئے۔ اور یہ وہ نسل تھی جس کا ابھی ختنہ نہیں ہوا تھا، اور وہ لعنت ان کے ساتھ چلی آ رہی تھی جو ان کے باپ دادا نے بیابان میں قائم کر رکھی، جس کی وجہ سے خدا نے قسم کھائی کہ ان میں سے کوئی بھی ملک موعودہ میں داخل نہ ہو۔ خدا نے ان باتوں کو اپنے سامنے رکھا اور پھر بنی اسرائیل کے سامنے رکھا۔ یشوع سے کہا کہ جو ابھی 40 سال والے بچے سرما بن چکے ہیں، ان سب کا کیا کر دیا تو ختم کر دیا۔ اب دیکھیں، ایک طرف وہ قوم جس کا روح دبدبا اور جس کا خوف دوسری قوموں پر چھایا ہوا ہے، وہ آسانی سے جا کر قبضہ کر سکتی ہے، لیکن وہ روکی جا رہی ہے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ وعدے کے ملک میں جانے کے لیے ان سے پہلے اس بلاوت کو دور کیا جائے گا، اس ناپاکی کو دور کیا جائے گا جس کے ساتھ یہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور خدا نے اس بات کو ان کے سامنے رکھا، اور جب یوشوا کو یہ بات بتائی گئی تو یوشوا نے خدا کے حکم کو کیا کیا؟ مانا یا توڑ دیا۔ خدا نے بنی اسرائیل سے کیا کہا؟ اب دیکھیے کلام مقدس میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، خدا اپنے جلال کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کا فضل بخشتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے ہر وہ بری خواہش، ہر وہ بری بات جو خدا کے حکموں کے خلاف ہے، اس سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو دور دینا۔ کلام اس میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب تک ہم بنی اسرائیل کی اس زندگی کو دیکھ رہے ہیں کہ خدا انہیں اپنے کی طرف لے کر جاتا ہے اور ملک موعودہ کے لیے پاک کرنا چاہتا ہے، تو جب میں اور آپ اس ملک موعودہ میں جائیں گے جہاں نہ رونا نہ دانتوں کا پیسنا ہے، جہاں نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، تو اس کے لیے خدا کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام اس بات کی شہادت میں دیتا ہے، جہاں پر کلام ہمیں سکھاتا ہے چنانچہ اپنے دلوں کا ختنہ کرو اور اب اور سرکشی نہ کرو۔ جب ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بنی اسرائیل ملک کے موعودہ میں جانے کے لیے اپنی ناپاکی کو دور کس طرح کرتی ہے، اور مجھے اور آپ کو خدا کی آسمانی بادشاہت میں جانے کے لیے کون سے خطے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال جو ہے وہ دے سکیں۔ پھر جو اس میں اس بات کو بھی ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں بچایا ہے، اور ہم نے کرنتس کی کلیسیا کے نام جو خط ہے اس میں بھی اس کو پڑھا ہے۔ جو سمجھنے والی اور بھید کی بات خداوند چاہتے ہیں کہ سیکھے کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکالی گئی ہے تو ان سب کا فدیہ دیا گیا اور وہ مصر سے نکالے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کی حالت میں رہے۔ کامیابی انہیں کو ملتی ہے
جو گناہ میں سے نکل کر اس کی پاکیزگی کی حالت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میں اور آپ اگرچہ مسیحی ہیں اور اپنی زندگی میں ہم مسیح کی پرستش و تعظیم کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی ملامت کو دور نہیں کر پاتے اور اپنی زندگی کو انہیں پرانی خواہشوں کے مطابق آگے بڑھاتے ہیں تو پھر آنے والی آسمانی بادشاہ کے ہم حقدار نہیں بن سکتے۔ دوسری بات کی طرف جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو 8ویں آیت جو ہے وہ میں کیا سکھاتی ہے، لیکن کیا لکھا ہوا 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب سب لوگوں کا ختنہ کر چکے تو یہ سب لوگ ہمارے اجتماع میں اپنی اپنی جگہ رہے جب تک اچھے نہ ہو گئے۔ یہ دوسری بات ہے جو خدا پر بھروسے کی بات ہے۔ اس حالت میں جب ان کے تمام جنگی مرد جو ہے وہ مصیبت اور تکلیف میں موجود ہے، پھر دوسری قوم جو ہے وہ اس حالت میں ان پر حملہ کر کے آسانی کے ساتھ انہیں مار سکتی ہے۔ جب دوسری قوم کمزور ہے اور خوف زدہ ہے تو خدا چاہتا ہے کہ پہلے ان کی تقدیس کر لی جائے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ پہلے جا کر وہ آپ کو قبضہ کر لے اور پھر جو ہے ان کی تقدیس ہو۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ خدا نہیں چاہتا کہ پہلے قبضہ کرے اور پھر ان کی کیا ہو، وہ چاہتا ہے کہ پہلے تقدیس ہو اور پھر وہ کیا کرے، قبضہ کرے۔ عزت کیسے ملتی ہے؟ کسی کو مار کر، کسی کو گالی دے کر، یا اپنی زندگی سے اس پہلو کو نکال کر پاکیزگی کی طرف قدم بڑھا کر؟ بات سمجھیے گا کہ خدا چاہتا ہے کہ پہلے آپ کو پاک کیا جائے اور پھر آپ کو اپنی حضوری میں لایا جائے۔ خود سے پاک ہم نہیں ہو رہے، وہ خود اپنے بیٹے کے خون سے میں کیا کر رہا ہے، پاک کر رہا ہے۔ اور ہماری زندگی میں خدا پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے خدا پر بھروسہ کیا۔ جنگ کے لیے گھوڑے تو کیا کیے جاتے ہیں، لیکن پتہ یابی کون دیتا ہے، خدا دیتا ہے۔ یہاں پر بھی بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا، یہ جانتے ہوئے کہ دشمن ہمارے مخالف بیٹھا ہوا ہے اور ہماری اس کمزوری میں وہ ہم پر فتح پا سکتا ہے، لیکن وہ یہ جانتے تھے، ان کا یہ ایمان بن چکا تھا کہ اب یہ جنگ ہماری نہیں، یہ جنگ کس کی ہے، پاک یہوہ کی جنگ ہے۔ اور انہوں نے اپنی ساری فکریں پاک یہوہ پر چھوڑ دی اور اس حالت میں وہ آرام سے رہے، وہیں پر رہے، ٹھہرے رہے، انتظار کیا تاکہ جب تک وہ اچھے نہ ہو، وہ پاک نہ ہو جائے، ان کی ملامت ان سے دور نہ ہو جائے، وہ آگے نہ بڑھے۔ اور ہم اپنی ملامت کو دور کرنے سے پہلے ہی آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنے بوجھ کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے قدم تو وہیں پر اسی ٹریک پر جو ہے وہ رگڑ کھا رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے بوجھ سے آزاد ہو کر اس کی طرف جائیں، اور وہ خود ہمارے بوجھ کو اتارنے کے لیے ہمارے پاس کھڑا ہے۔ کیا فرماتا ہے کہ میرے اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ تو میں تم کو آرام دوں گا۔ تو خدا پر بھروسہ کرنا اپنا بوجھ اس کے حوالے کرنا ہے تاکہ خدا رحم کرے۔ اگر آپ صدر سے قبض اور دانیل کو دیکھتے ہیں تو دانیل اور اس کے دوستوں نے کس پر بھروسہ کیا؟ خدا پر بھروسہ کیا، اور خدا نے ان پر اپنے فضل اور کرم کو قائم کر کے انہیں سرفرازی عطا فرمائی۔ آج ہماری زندگیوں میں اگر سرفرازی ہمیں اپنے کاموں میں نہیں ملتی، کام
चापलूसी करके सरफराजी पाना कोई बड़ी बात नहीं, आसान नहीं, लेकिन अपनी मेहनत से काम करके खुदा की हज़ूरी में बरकत पाना ये बहुत बड़ी बात है। मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि गुर्बत के वजीफे को लेने से बेहतर है कि इंसान काबिलियत के वजीफे पर अपना ध्यान लगाए। जब हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ते हैं तो नामी आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है कि खुदावंद ने यहोशू से कहा कि आज के दिन मैंने मिस्र की मलामत तुम पर से हल्का दिया, मिस्र की मलामत को तुम पर से हल्का दिया, इसी सबब से आज के दिन तक उसका नाम जल जाए। देखिए खुदा खुद मलामत को हटा, उस सारी मुसीबत को, सारी परेशानी को, सारी नाफरमानी को खुदा खुद हटाया। जब आप खुदा पर भरोसा करते हैं तो खुदा आपका मददगार बन जाता है, खुदा का साथी बन जाता है, खुदा आपके साथ साथ चलता है, खुदा आपके आगे खड़ा होकर आपकी रहनुमाई जो है वो करना शुरू कर देता है। ये आयत जो हमारी जिंदगियों में बड़ी अहम और बड़ी ज़रूरी है। अगरचे बछड़ा बना दिया सोने का तो भी खुदावंद ने माफ जो है वो किया और एक नया दिन बख्शने के लिए उन्हें फिर से इस बात की तरफ राग़िब किया कि मैंने मिस्र की मलामत उनसे क्या कर दी है। वो जो मिस्र में रहते हुए उनकी सोच थी, उस सोच से पहले उनको पाक किया, उन्हें नया बनाया ताकि वो एक नए मुल्क में जब जाते हैं तो खुदा की हज़ूरी में आगे बढ़ना सीखे। तो खुदा खुद हमारी मलामत को दूर करता है, हम खुद अपनी मलामत को दूर नहीं कर सकते। आखिरी आयात जो पढ़ी गई है 10वीं और 12वीं आयात, उनके मुताबिक खुदा अपने लोगों को जब बरकत देता है तो फिर वो आगे कैसे बढ़ पाते हैं। देखिए 10वीं आयत, और बनी इस्राएल ने गिलगाल में डेरे डाल दिए और उन्होंने यरूशलेम के मैदानों में उसी महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त ईद फसा बनाई। अब फिर ये ईद फसा जो है वो बनाई जा रही है, तो अहद की तजदीद फिर से जो है वो खुदावंद उन्हें करवाता है, अपने अहद को याद रखता है कि किस तरह तुम मुल्क के मिस्र से निकाले गए थे। ईद फसा का जब हम तज़किरा पढ़ते हैं तो उनके पेलोटे बचाए गए, उनको बचाया गया और उनके मुखालिफिन को क्या कर दिया गया, मार दिया। और आज भी खुदावंद उन्हें ईद फसा के वसीले से ये सिखा रहा है कि मैंने उनके कनान को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। जब भी आप ईद फसा या पाकिशा की इबादत में शामिल होते हैं तो आपको ये खुदा सिखा रहा होता है कि मैंने तुम्हें नई जिंदगी दी है, मैंने तुम्हारी मलामत तुमसे क्या कर दी है, दूर कर दी। मैंने तुम्हारी मलामत, तुम्हारे गुनाह, तुम्हारी नाफरमानियां तुमसे क्या कर दी है, दूर कर दी है। अब तुम एक कामयाब जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हो। और हैरत की बात है कि जब हम टेबल पर आते हैं और खुदावंद के बदन और को शरीक होते हैं तो क्या कभी इस अंदाज से मैंने और आपने सोचा है कि खुदा जब हम इस टेबल पर आए हैं तो वो हमारी मलामत को दूर करके हमें कामयाबी के रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं। कभी सोचा? लेकिन हम तो बातें कर रहे होते हैं, पाठशाला की चल रही होती है और आपस में बातें कर रहे हैं, तो कामयाबी कैसे मिली? आज के इन 4 मुकाती सरबत में मैंने आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश की है। मैंने भी सोची कि कभी भी अपनी ताकत पर भरोसा मत करो, कभी भी अपनी अकल पर भरोसा मत करो, कभी भी अपनी समझ पर भरोसा मत करो, कभी भी खुद पर भरोसा मत करो। भरोसा करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके लिए हमारा खुदा जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें बनाया, उस पर हमने भरोसा करना है, अपनी ताकत पर नहीं। और
खुदा की तरफ से मलामत दूर न हो जाए तब तक आगे कदम बढ़ाता नहीं है, ठहरे रहता है। अपनी जिंदगी पर रोजों के इन अय्याम में गौर कीजिए कि खुदा हमारी जिंदगियों में हमें सरफराजी देना चाहता है। और जब हम इस बेस पर आते हैं तो क्या ये बात मुझे और आपको याद रहती है कि बनी इस्राएल की ईद फसह के मौके पर उनकी मलामत को उनसे दूर करके उन्हें कामयाबी के सफर पर क्या किया गया, रवाना किया गया। क्या मैं और आप जिस तरह मुल्क कनान पर वो कब्जा करने के लिए तैयार हुए, उनकी मलामत को दूर की, क्या मैं और आप मुल्क के मौदा आसमानी बादशाह में जाने के लिए अपने आप को तैयार समझते हैं? क्या हम खुदा पर भरोसा करते हैं? क्या हम ठहरे रहते हैं? क्या हम समझते हैं कि पाक शराकत लेने के बाद मैं कामरानी सरफराजी की तरफ कदम बढ़ा रहा हूं? हैरत की बात यह है, अचंभे की बात यह है मेरे और आपके लिए कि पाक शराकत लेने के बाद हम में से बेशतर एक नाकाम जिंदगी की तरफ लौट जाए, पुरानी जिंदगी की तरफ लौट जाए, जहां पर चुगलखोरियां, ऐबजोइयां, हसद, शेखबाजी, फरके। खुदा चाहता है कि आप इस टेबल पर आकर कामरानी की तरफ जाए, नई जिंदगी की तरफ जाए। पुरानी चीजें जाती रही देखो वो, लेकिन हम क्या करते हैं? इसको लेने के बाद क्या करते? इसीलिए कलाम मुकद्दस में इस बात को रखा गया था कि नामुनासिब तरीके से आपने इसको लेना। बड़े क्या लिखा हो दुआ में पिताजी, करंथियों का पहला खत 11वां। आयत में आपके लिए पढ़ूंगा, 11 बात की 29 आयत। क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से क्या पाएगा? कामरानी तो नहीं मिलेगी, सरफराजी तो नहीं मिलेगी, इज्जत तो नहीं मिलेगी, फिर क्या मिलेगा? बोलिए क्या मिलेगा? आप किसके लिए आज पाँच करते हैं? पुरानी जिंदगी में वापस जाने की? बोलिए। इसके बाद आप वापस पुरानी जिंदगी में जाने के लिए वापस करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी समझ के मुताबिक बहुत सारी बातें मुझसे करते रहते हैं, क्योंकि कलाम से नाशुबा जानते नहीं है कि खुदा हमारी मलामत दूर करके हमें कामयाब जिंदगी देता है, और हम उसके तोड़े को हकीर जानकर जमीन में जानकर क्या कर देते हैं? उसे दफन कर देते। जब तोड़े का हिसाब लिया जाएगा, आखिरी बात जो मैंने आपसे आज कही है कि खुदा मेरी और आपकी मलामत को पाक इशा के वसीले से क्या करता है? दूर करता है, और हमें एक नई और अच्छी और बेहतर और कामयाब और सरफराजी वाली जिंदगी देता है। उसके जाने के बाद जब आप पाक स्वागत लेते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में अपने बचपन में देखा और सीखा, और अब तक खिदमत के 23 साल तक कि लोग इबादत में जब पाक शराकत लेते हैं तो वो जाकर बैठकर दुआएं करते हैं। और पाक शराकत लेने के बाद क्या है? पाक शराकत शुरू नहीं होती, और हम पहले से जो है वो बातें करना शुरू कर देते हैं। जब तक आप चर्च के माहौल को समझेंगे, कामयाबी कैसे आपको मिलेगी?
کامرانی کیسے ملے گی؟ آپ نسلیں کیسے بدلے گی؟ جب وہ خداوند کے گھر کو جاتا ہے تو زور سے کامیابی اسی سے ملے گی، کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ گھروں میں جو ہے وہ خدا کا مال کبھی آئے گا نہیں۔ اسی دفعہ میں نے ایک گیت میں سے آپ کو یہ گوایا تھا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح انگور کا حقیقی درخت ہے اور میں اس کی کیا ہوں؟ ڈالی ہوں، تو پھر تو پھل لگا ہے۔ جو ڈالی اس میں قائم نہیں رہتی وہ کیا کر دی جاتی ہے؟ میں اور آپ اس میں کتنے قائم ہیں؟ جو اس میں قائم ہے وہ کبھی مجھے اور آپ کو قرضے نیچے دبا ہوا نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی بیماریوں میں مجھے نہیں رکھے گا۔ بیماری آ بھی جائے گی اس کو خوش رہنے کا مجھے وہ فضل دے گا۔ دکھ ہو یا سکھ ہو، اگر میں اس کا ہوں تو ہمیشہ کامیابی کی زندگی بسر کروں، لیکن اگر میں نے اپنی زندگی میں اس کی برکت اور بخشش کو حقیر جاننا شروع کر دیا، مصیبتیں تو رہی، پریشانیاں تو رہی، پھر شکوے اور شکایتیں بھی رہی، پھر شکر گزاری کبھی بھی میرے لبوں پر آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند کے ساتھ دعا کریں، خداوند آج جو مجھے کامیابی دیتا ہے میری ملامت دور کر، آج جو مجھے تو سکھاتا ہے کہ میں نے تجھ پر بھروسہ کرنا ہے، میں نے کمزور پر اپنا ہاتھ نہیں چلانا، میں نے تیری حضوری میں اپنے آپ کو پیش کرنا، خداوند ضرور اگر تھامے گا اور سنبھالے گا۔ خداوند آج کے پیغام کو اسی سے ہم سب کو پڑھنا ہے۔